اللہ مفتی صاحب دجال کہاں ہے اور کب آئے گا؟ دیکھیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، کب آئے گا یہ تو ہمیں نہیں پتا، کیونکہ وہ آئے جو گا نشانی ہے مفتی صاحب احادیث میں اور مطلب ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں، تو اس کے متعلق کیا ہے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں جی وہ یہی بتاتے ہیں کہ جب ظلم بڑھ جائے گا، جب کفر اور دلالت اور گمراہی بڑھے گی تو پھر دجال بھی آئے گا، اور پھر اس دجال کے مقابلے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے سیدنا حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی تشریف فرما ہوں گے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہ بھی آسمان پر موجود ہیں۔ اور یہ قیامت کی نشانی ہے مفتی صاحب، یہ قیامت وہ بھی تشریف فرما ہوں گے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھے کہ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں نا تو بہت سارے ختم نبوت کے منکرین وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد ختم نبوت تو ہے جی۔ یہ ان کی کم عقلی اور کم فہمی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا جو عقیدہ اور نظریہ ہے نا وہ یہ کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی نہ بروزی کسی بھی طرح کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف فرما ہوئے، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اب وہ تشریف فرما ہوں گے جب تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کے طور پر آئیں گے۔ یہ خاص بات ذہن میں رکھیں، اور وہ نماز حضرت امام مہدی کے پیچھے ادا کر کے بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے آدمی کو میں نے اپنی نماز کا مقتدا بنایا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کریں گے۔ ان کی وہ نبی ہوں گے لیکن وہ اپنی شریعت کا پیغام آگے نہیں بڑھائیں گے، وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کو آگے بڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور کیا امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں یا اس کے متعلق کیا؟ دیکھیے اہل سنت و جماعت کا یہ جو نظریہ ہے حضرت امام مہدی کے حوالے سے وہ یہ کہ وہ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوں گے، اور وہاں سارے اہل اللہ موجود ہوں گے۔ جب ظلم بڑھ جائے گا چاروں طرف سے تو ان کو لوگ پہچانیں گے، وہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں۔ تو پیدا ہو چکے ہیں یا وہ پیدا ہوں؟ نہیں، ہمارے نزدیک تو پیدا نہیں ہوئے۔ یہ تو ایک خاص مکتبہ فکر جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ ایک امام کی اولاد سے ہیں، اور وہ غار میں تشریف لے گئے ہیں اور وہ ظہور کریں گے۔ یہ ان کا نقطہ ہے، چونکہ میں اس کا اس وقت آپ کے پوڈ کاسٹ میں رد بھی نہیں کروں گا۔ یہ ان کے حوالے سے دلائل ہیں مفتی صاحب اس پر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اس وقت مجاز ہوں بات کرنے کا جب ان کا نمائندہ موجود ہو، اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو میں یہ ان کا نقطہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے والد ہوں گے، ان کی والدہ ہوں گی، اور والد کا نام نبی علیہ السلام کے نام پر ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، اور والدہ کا نام بھی نبی علیہ السلام کی والدہ کے نام پر ہوگا، اور اسی طریقے سے ان کا اپنا نام حضور علیہ السلام کے نام پر ہوگا، محمد مہدی۔ اچھا، یہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں لقب ہے مفتی صاحب؟ جی، مہدی تو ان کو کہا گیا نا کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں گے اور یہ سارا سلسلہ کریں گے۔ تو حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے نزدیک وہ پیدا ہو نہیں گئے، وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے نزدیک وہ قرب قیامت میں ان کی پیدائش ہوگی، اور جب ان کی عمر تقریباً کوئی 40 برس یا اس کے آس پاس ہوگی تو وہ مکہ مکرمہ میں لوگ ان کو پہچانیں گے کہ یہی ہمارا قائد، یہی رہبر، یہی رہنما ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ مکتبہ تشیع میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا ظہور ہوگا، ظاہر ہے، تو مفتی صاحب ہمارے ہاں کیا دلائل ہیں اس کے کہ وہ پیدا نہیں ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ہم تو استفادہ کرتے ہیں احادیث سے، ٹھیک ہے، اس سلسلے میں اخبار احاد ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا، تو جب ہمارے پاس اخبار احاد موجود ہیں تو ان کے اندر جو نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس باب میں چونکہ اہل تشیع کا کیا نظریہ میں پہلے عرض کر چکا کہ ان کا نمائندہ موجود نہیں ہے تو زیب بھی نہیں دیتا، مناسب بھی یہی ہوتا ہے کہ جب میں کسی کا رد کروں تو وہ موجود ہوں، اور پھر دیکھیں یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کے نزدیک ضرور کریں گے، اور اس میں کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی جھگڑا کھڑا کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلائل ہے مفتی صاحب اسی؟
ان کی کتابوں میں یقیناً ان کے پاس کچھ چیزیں ہوں گی. اچھا. لیکن ہمارا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے, اور پیدا ہونے کے بعد وہ ایک عمر گزارنے کے بعد لوگ ان کو پہچانیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں, اور مکہ مکرمہ میں ان کا اعلان ہے.